الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة رعد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد۔ ترجمہ: اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی، سو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے۔ مشرکین مکہ کا ایک مطالبہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تھا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کوئی ایسی نشانی یعنی حسی معجزہ لا کر دکھائیں جیسا کہ پچھلے رسولوں نے اپنی قوموں کو نشانات اور معجزات دکھائے۔ مزید برآں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص نشانیاں بھی طلب کی تھیں جو کہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ جو نشانی ہم مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں اتری جسے دیکھ کر ہم ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ ان پر کوئی حسی معجزہ جو یہ مانگتے ہیں نازل نہیں ہوگا، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرما دیا کہ آپ کا جو کام ہے وہ آپ ان کو بتا دیں کہ آپ جو ہیں وہ ہدایت کرنے والے ہیں، آیات کا اتارنا آپ کے قبضے میں نہیں ہے، یہ تو خدا کا کام ہے۔ جو آیت پیغمبر کی تصدیق کے لیے مناسب ہو وہ اس کی قوم کو دکھا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض اسی قدر ہے کہ خیر خواہی کی بات سنا دیں اور برائی کے مہلک انجام سے لوگوں کو آگاہ کر دیں۔ پہلے بھی ہر قوم کی طرف ہادی یعنی راہ بتلانے والے آئے اور نذیر یعنی ڈرانے والے آتے رہے ہیں۔ ان میں سے کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہوا کہ جو نشان جو جھٹلانے والے طلب کریں گے ان کو ضرور دکھلا کر رہیں گے۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ دکھانا ان کا کام تھا اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے۔ البتہ وہ خاص قوم کے لیے ہادی تھے جو پچھلے رسول تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی ہر قوم اور ہر زمانے کے لیے ہادی رہے ہیں اور ہادی رہیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، اللہ مسلمانوں کو متحد کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔